پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بار بار زلزلے کے جھٹکے اجتماعی گناہوں کے حوالے سے اللہ کا انتباہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قومی سطح پر اجتماعی طور پر توبہ و استغفار کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہودی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کافی نہیں، امت محمدیہ میں ہونے کے لیے یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ کرپشن عام گناہ بن چکی، صحت و تعلیم اور انصاف کے شعبوں کو تو اس سے پاک کرنا ہوگا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے، صحت کی سرکاری اور نجی شعبے کی صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وہ چینل کو پہلے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیا، ان کا تہ دل سے شکریہ۔ بہت ہو چکا، پاکستان کو بچانا ہے تو کرپشن کلچر کا خاتمہ اور عالمی مالیاتی قرضوں سے حکمرانوں کی شاہ خرچیوں کو روکنا ہوگا۔ محکمہ صحت سندھ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ سکھر برانچ کو گزشتہ روز عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ اگر 1 بجے تک حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا تو IG سندھ کو ریٹن میں حکم دیا جائے گا کہ وہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ سوشل میڈیا پر عدالت کی برہمی پر جاری مبنی پوسٹ کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عکس دیکھا جبکہ گزشتہ دنوں سندھ کابینہ کے اجلاس میں جہاں DHQ کے بجٹ 485 ملین روپے میں اضافہ کر کے 835 ملین روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی، وہیں سندھ کابینہ نے عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے قائم ہونے والی 274 سرکاری ڈسپنسریز کو PPHI جیسے کارپوریٹ NGO کے حوالے کرنے کا فیصلہ بھی کیا، جو اس بات کا مستند ثبوت ہے کہ محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار سرکاری ڈسپنسریز تک کو چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے اور ان کی ریٹ یہاں مکمل طور پر ختم اور انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے۔ سالانہ اربوں روپے تنخواہ لینے والی محکمہ صحت سندھ کی انتظامیہ کی حالیہ ناکامی پر تو اصولی طور پر اب حکومت سندھ کے کام چور طرف ملازمین کو ملازمتوں سے فارغ کر کے محکمہ صحت سندھ کو تالا لگا کر پورے محکمہ صحت کو PPHI جیسی تنظیم کے سپرد کرنے پر کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ 25 سال کے لیے ٹھیکے پر دے دینا چاہیے۔ لیکن صرف تنخواہوں کی مد میں محکمہ صحت کے کل بجٹ کا 70% حصہ مستقل طبی اور نیم طبی عملے کو تنخواہوں کی مد میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح 30% بجٹ میں نچلی سطح پر کمیشن کے نام پر 30% مریضوں کے علاج معالجے پر خرچ ہونے کے بجائے کافی حصہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔
اور کرپشن کا یہ تمام کھیل ارباب اختیار کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ڈی ایچ کیو کے بجٹ کی رقم میں 2 گنا اضافہ مریضوں کے علاج معالجے میں بہتری لانے کے لیے نہیں، کرپشن کے ذریعے ایک ہاتھ سے رقم دے کر دوسرے ہاتھ سے واپس لینے کا یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ اب تک سندھ میں محکمہ صحت کے بجٹ میں مبینہ سنگین خرد برد کی بنا پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گزشتہ 4 سالوں کے موجود قابل اعتراض پیراس کو نمٹانے کے لیے اجلاس ہی منعقد نہیں ہو سکا ہے۔ سندھ اسمبلی میں اس حوالے سے عزم اختلاف بھی اس حکومتی مجرمانہ کھیل پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور سعید غنی جیسے کابینہ کے وزیر، سابق خلاف قانون، سابق ایم ایس سندھ سروسز اسپتال کراچی، ڈاکٹر فرحت عباس جیسے کرپٹ افسر کو عالمی کرونا وبا کے کروڑوں روپے کے فنڈز میں مبینہ خرد برد پر ان کی ملازمت کے چند ماہ غیر قانونی طور پر اپنے سابقہ محکمہ محنت میں پورے کروا کر انہیں بیرون ملک فرار کروا دیتے ہیں، پھر اسی عالمی کرونا فنڈز کی خرد برد کا تسلسل ڈاکٹر روبینہ بشیر کی مہربانی اور غلط فیصلے کی بنا پر کرپشن کے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حامل وہاب اللہ یوسفانی، جو تاحال یہاں پر موجود ہے اور ان کی کرپشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کرپشن کا کلیدی کردار اور 89 ڈیز کورونا کے عارضی ملازمین آج تک 24 ماہ کی تنخواہوں سے محروم اور ان کی ذاتی غلامی پر مجبور ہے۔ ڈاکٹر سکندر اقبال جو خود ایڈس پروگرام میں بھرتی ہو کر انہوں نے وہاں جو گل کھلائے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن وہ 20 سال کی مختصر ملازمت میں خلاف قانون ترقیاں حاصل کر کے گریڈ 19 میں کیسے پہنچے اور وہاب اللہ یوسفانی کے مشیر بنے، وہ سروسز اسپتال کے معمولی فرض شناس ملازمین کو بھی سب کچھ معلوم ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر ڈاکٹر سکندر اقبال کی بھرتی کے وقت کا فٹنس سرٹیفکیٹ کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا، یہ 2005 میں بھرتی ہوئے ہیں۔ کب اور کہاں سے انہوں نے ایم پی ایچ کی ڈگری کیسے حاصل کی؟ ڈاکٹر سکندر اقبال کی نوسر بازیوں کی مزید تفصیل جلد کسی اور وقت میں۔ بار کیپ حال ہی میں ڈاکٹر سکندر اقبال اپنی اہلیہ کو بھی محکمہ صحت میں مستقل ملازم رکھوانے کے ساتھ ہی انہیں اپنے ہی اسپتال میں بغیر اسامی کے ایڈجسٹ کرواتے ہوئے کس طرح کامیاب ہوئے، یہ گر تو کرپشن کنگ یوسفانی کی جانب سے ہی انہیں دیا گیا ہوگا۔ یہ کیا تماشا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد، جہاں 7 نیم طبی کوالیفائڈ عملے کے لوگ ایک پراسرار آتش زدگی کے مبینہ سانحے کی نظر ہو کر اپنی جان سے چلے گئے، جس کی تحقیقاتی رپورٹ کو محکمہ صحت سندھ کی موجودہ انتظامیہ نے خلاف قانون طور پر سربستہ راز رکھا ہوا ہے۔ ہسپتال میں کروڑوں روپے کی قیمتی طبی مشینری چوری ہونے کے کئی میگا مبینہ اسکینڈلز کی نہ آج تک کوئی تحقیقات کروائی گئی اور نہ ہی کسی بھی واقعے کی ایف آئی آر درج کروائی گئی، جہاں سالانہ لاکھوں روپے کا بجٹ کیڈر چینج مافیا کی جیبوں میں جا کر مریضوں کے علاج معالجے کے بجائے ان مشکوک ملازمین کے اثاثہ جات میں اضافہ اور افسروں کے بنگلے تعمیر ہو رہے ہوں۔ اس ہسپتال کو چیف سیکریٹریٹ سندھ کے اجلاس میں کراچی کے 7 ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی فہرست میں
शामिल किया जाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जो सहाबी इस हराम माल में हिस्सेदार हैं वो भी अच्छी तरह याद रखें, वक्त एक सा नहीं रहता है। मजलूमों की आहों, सिसकियों, बद्दुआओं को अल्लाह की यहाँ जरूर सुना जाता है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।